سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ گزشتہ درس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ اس میں ایک بات آئی کہ مومن شخص کا نکاح کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 3 سال سے پہلے تک مومن کا کافر کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ نبوت مل جانے کے بعد 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں گزارے اور 3 سال مدینہ المنورہ میں گزارے ہوئے جب گزرے تو 13 اور 3 تقریباً 16 سال ہو گئے۔ ہجرت کے تیسرے سال ممانعت نازل ہوئی۔ 16 سال نبوت مل جانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی مومن کا کافر کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، اور قرآن کریم میں واضح الفاظ میں اللہ جل شانہ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرکوں سے ایمان والے نکاح نہ کریں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، فرمایا کہ مومن لونڈی بہتر ہے کافر سے، مشرک سے، کہ ایمان والی چاہے لونڈی ہی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی مشرک اور کافر سے بہتر ہے۔ تو مومن کا کافر مشرک کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اہل کتاب کے ساتھ جائز ہے۔ اہل کتاب سے مراد جن کی طرف اللہ جل شانہ نے کتابیں نازل کی، جس طرح کہ تورات یہودیوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی یہودیوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اہل نصارہ کی رشد و ہدایت کے لیے، تو یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے کے اہل کتاب اور اس زمانے کے اہل کتاب میں بہت فرق آ چکا، تحریفات ہو چکی، تبدیلیاں ہو چکی، کفر کے بہت سارے ان کے عقائد، کفری عقائد بن چکے، شرکیہ عقائد بن چکے، جس سے اب وہ جو اصل اہل کتاب تھے وہ نہ رہے، جس کی بنا پر جو آج کے زمانے کے اہل کتاب ہیں ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ صرف مومن کا مومن ہی کے ساتھ نکاح کرنا جائز، اور جب بے دینی ہوتی ہے تو یہ چیزیں عروج پر ہوتی ہیں۔ جب اوپن ماحول ہوتا ہے، گھر میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جبکہ لڑکیوں کو تنہا کالج یونیورسٹیوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، پڑھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس وقت یہ مسائل ناواقفیت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر بہت زیادہ رونما ہو جایا کرتے۔ 2000
16 میں 15 اور 16 میں ایک سکول میں پڑھایا کرتا۔ اب اس سکول میں ایک کرسچن بھی پڑھایا کرتے تھے، عیسائی ٹیچر میل، وہ بھی پڑھایا کرتے۔ تو میرے وہاں سے چھوڑنے کے تقریباً 2 سال بعد فون آیا کہ کر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کہ جی پوچھیے۔ کہنے لگا جی میں نے ایک مسلم خاتون سے، اب یہ کرسچن پوچھ رہا ہے کہ میں نے ایک مسلم خاتون سے نکاح کر لیا، وہ شادی شدہ بھی تھا، یہ دوسرا نکاح اس نے کیا، تو کیا میرا نکاح اس کے ساتھ جائز ہے؟ اب مسلم عورت ہے، اس سے نکاح کرو، اور وہ بھی ٹیچر ہی تھی، مسلمان ہے اور پڑھی لکھی ہے، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے پڑھی لکھی ہے، دینی اعتبار سے وہ جاہل تھی۔ جو دینی ماحول ہوتا، دینی علم ہوتا تو وہ یہ قدم کیوں اٹھاتے؟ اس کے ساتھ نکاح کر لینے کے بعد میں مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی نکاح ہو سکتا ہے۔ اب میں اسے کیا جواب دوں؟ پوچھنا تو اس مسلم کو چاہیے تھا اپنی آخرت کے اعتبار سے، تو خیر اس سے تو میں نے کہہ دیا بھئی نہیں ہو سکتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ مومن کا مشرک کافر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، بلکہ مومن کے مشرک سے بہتر مومن ہے، چاہے وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ جتنے بھی پیغمبر ہوتے ہیں وہ امت کے لیے خیر خواہ بن کر گئے ہیں اور محسن بن کر گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی روحانی اولاد سمجھ کر قوم کو، امت کو آخرت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ ہر پیغمبر کی آپ محنت دیکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے گئے، 950 سال امت کی محبت اور شفقت کے ساتھ امت کو سمجھاتے رہے اور برائیوں سے، کمزوریوں سے، کفر سے انہیں بچانے کی کوشش میں لگے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، دعوت دیتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے، قوم کو خوب سمجھایا، حتیٰ کہ اپنی بیٹیاں پیش کر دی تو ایک قول یہ کہ بیٹیاں ان کی 3 سے 4 تھی، بیٹا کوئی نہ تھا، وہ پیش کر دی کہ اس قوم کے سردار ان سے نکاح کر لیں اور اپنی جائز طریقے سے خواہشات پوری کرے، اور پھر اس کے بعد اپنی قوم کو سمجھائے کہ سردار ان کا زور زیادہ ہوتا ہے اپنے ماتحتوں پر۔ دوسری روایت یہ بھی آتی ہے کہ چونکہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کی قوم کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ ان کی روحانی اولاد ہوتی ہے، تو اپنی روحانی بیٹیوں کی طرف کہا کہ قوم کے اندر لڑکیاں ہیں، تم جائز طریقے سے ان سے نکاح کرو، اپنی خواہشات پوری کرو، اور اس کے بعد اپنے جو لڑکے ہیں اور فحش کام میں عروج پہ ہیں، تم انہیں سمجھاؤ وہ یہ کام نہ کریں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی ان آیات کریمہ سے کہ حضرت لوط علیہ السلام دیکھیں قوم سے گھبرائے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائیں، کوئی ایک پیغمبر بھی عالم الغیب نہ تھا، چہ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے بھنا ہوا جو ہے گوشت ان کے سامنے پیش کیا، وہ نہ جان سکے کہ یہ فرشتے ہیں، بعد میں انہوں نے اپنا تعارف خود کرایا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے، آپ قوم کو سمجھا رہے اور فرشتے گفتگو سن رہے، سارا معاملہ دیکھ رہے، لیکن قوم باز ہی نہیں آ رہی، تو فرمایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں۔ فرشتوں نے خود بتلایا، حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم ہوا۔
حضرت لوط علیہ السلام کو نہ بتلاتے تو انہیں پتہ نہ چلتا، جس سے معلوم ہوئی یہ بات پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ اللہ اپنے علم میں سے انہیں علم عطا فرماتے ہیں۔ عالم الغیب ذات اگر کوئی ہے روئے زمین پر تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر حاضر ناظر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ حاضر ناظر کا مطلب یہ کہ ہر جگہ ہر سمت بیک وقت اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کے پیغمبر موجود نہیں، وہ اپنی قبر مبارک میں موجود ہے۔ یہاں کوئی درود بھیجے، حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال فرشتے پیش کرتے ہیں کہ آپ کے امتی کیا کر رہے ہیں، اور روضہ مبارک کے پاس جا کر کوئی درود بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ وہاں جا کر سلام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے والے کا سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن روئے زمین میں ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنا ہے، شرک اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، اللہ کی ذات عالم الغیب ذات ہے، اللہ کے سوا روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہے۔ خدائی اختیارات اللہ جل شانہ نے روئے زمین پر کسی کو بھی نہ دیے، کسی کو بھی نہ دیے۔ تو مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، دسترس اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور آخری بات یہ کہ دیکھیں کہ درس قرآن ہوتے ہوئے 15-16 سال گزر گئے، 15-16 سال گزر گئے۔ 15-16 سالوں میں لوگوں کو اتنی ہدایت نہ ہوئی کہ ابھی کچھ اپنے آپ کو بیدار کر لیں اور شوق پیدا کر لیں کہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ جب تک آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہوگا کہ اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے تو آپ کیسے ان باتوں پر عمل کریں گے؟ جب تک آپ کے علم میں یہ بات نہ ہوگی کہ اللہ نے کن کن چیزوں سے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے، ہم کیسے ان چیزوں سے رکیں گے؟ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا کچھ احکامات نازل فرما کر جو ہے مباحات احکامات نازل فرمائے ہیں تو ہم کیسے ان چیزوں پر عمل کریں گے؟ تو منہیات سے کیسے رکیں گے، منکرات سے کیسے رکیں گے، اور نیکیوں کی طرف کیسے راغب ہوں گے؟ تو اس کا تبھی پتہ چلے گا جب دین کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ لیکن کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن وہ قوم بسا اوقات اس انتظار میں ہوتی ہے کہ سمجھا لو جو تم سمجھا سکتے ہو، ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، ہم نے تمہاری باتیں نہیں ماننی، جو تم سمجھا سکتے ہو سمجھا لو، ہم نے تو ایسے ہی زندگی گزارنی۔ تو اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو، کوئی گرفت نازل ہو، کوئی مصیبت نازل ہو، تب جا کر ہم رجوع کریں گے، اللہ کی طرف رغبت اختیار کریں گے۔ جس طرح کہ جب ہمارا کوئی اپنا عزیز پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم قرآن کو بھی پڑھتے ہیں اور آپس میں بیٹھتے بھی ہیں، ہم سے موبائل بھی دور ہو جاتے ہیں، ہمارے چہرے آخرت کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، فکر آخرت ہمارے چہروں سے نظر آ رہی ہوتی ہے اس غم کی وجہ سے۔ تو جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم ہوتا ہے تو جس طرح ہم اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمیں چاہیے جب اللہ نعمتوں کے بھرمار کرتے ہیں، ہر طرح کی فراوانیاں نازل فرماتے ہیں، تو اس وقت بھی اور بھی زیادہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع اختیار کریں کہ اللہ آپ سے ان نعمتوں کو چھین نہ لے، شکرانے کے طور پر اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں۔ تو اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع اختیار کرنا چاہیے۔ یہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام ہمیں سبق دے کر گئے، انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام ہمیں سبق دے کر گئے۔ تو اللہ رب العزت خود ہی قرآن میں بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مصیبت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم کوئی ان کو اچھائی دیتے ہیں، بھلائی دیتے ہیں تو یہ اللہ سے رخ موڑ لیتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی جو ہے ایک بری خصلت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل فرمائی
کہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ ہی کی طرف رجوع اختیار کرے، شکر نعمتوں میں خوب شکر ادا کرے، پریشانیوں اور غموں میں خوب صبر اختیار کرے، یہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے، یہ اللہ رب العزت ہم لوگوں سے تقاضا فرما رہے۔ اس لیے میرے نبی نے یہ دعا سکھلائی کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، تیرا شکر گزار ہوں اور تیری ہی تعریف کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے حمد، اللہ کی حمد و ثنا ہمیشہ کرتے رہے، مصیبت میں بھی خوشحالیوں میں بھی۔ تو یہ ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر مشکل کشا کوئی ذات ہے تو اللہ کی، اگر امت پر کوئی سب سے زیادہ مہربان ہے ماں باپ سے بھی بڑھ کر تو وہ اللہ کے پیغمبر ہے، ماں باپ سے بھی بڑھ کر تو وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے سامنے جو ہم تک پہنچا کر دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دین کی قدردانی کرے، اس قرآن کی قدردانی کرے، اس حدیث کی قدردانی کرے۔ جو صحابہ کی جماعت ہم میں چھوڑ کر چلے گئے، ان کی زندگیوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے تو اس سبق سے ہم عبرت حاصل کریں، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے، ان کے اعمال کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے، ان کی پیروی اختیار کریں۔ تو اگر ایسا کر لیا تو کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا، کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔